السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر کسی آدمی کو اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی تو اول تو اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے، اگر یہ آدمی کسی دوسرے آدمی کا بچہ گود میں لے کر اسے پالنا چاہتا ہے تو دین اسلام کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی دوسرے کا بچہ پالنا چاہے تو پال سکتا ہے، مگر تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ وہ بچہ جو گود میں لیا جا رہا ہے اس بچے کو اس کے اصل باپ کی طرف نسبت کر کے پکارنا ضروری ہے۔ اس پالنے والے کی طرف اس بچے کی نسبت کرنا یا اس بچے کا اسے باپ کہنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم ان کو پکارو ان کے اصل باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یہی بات اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی ان کے اصل باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں پکارنا چاہیے، اس پالنے والے کی طرف نسبت کر کے اسے نہیں پکارنا چاہیے۔ اسی طرح بڑے ہو کر اگر وہ بچہ کوئی اپنا شناختی کارڈ وغیرہ بنواتا ہے تو اپنی ولدیت والے خانے میں وہ اپنے اصلی باپ کا نام لکھوائے گا، اس کے لیے اصل باپ کا نام لکھوانا ضروری ہے۔ اس پالنے والے آدمی کا جس نے اسے گود میں لیا ہے، اس کا نام ولدیت والے خانے میں لکھوانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، یہ جو پالنے والا ہے جس نے اس بچے کو گود میں لیا ہوا ہے، اس کے لیے اس کی پرورش کرنا، اس کی تعلیم کی طرف توجہ دینا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ اس طرح کرے گا، اس کی اچھی پرورش کرے گا اور اس کو اچھی تعلیم دلوائے گا تو اس کا اجر اور اس کا ثواب اس پالنے والے کو اللہ رب العزت ضرور دیں گے، لیکن اس کی طرف نسبت کر کے اس کو پکارنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا باپ کہلوائے یا اسی طرح کوئی غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے آقا کی طرف اپنی نسبت کرے تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت کی مسلسل لعنت ہو۔ تو اس لیے ناظرین کرام، اس کے اصل باپ کی طرف نسبت کر کے اسے پکارنا ضروری ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ وراثت کے معاملے میں، یعنی جائیداد کے معاملے میں، یہ بچہ اگر اس بچے کی کوئی وراثت یا کوئی جائیداد ہے تو پالنے والا اس کا اصلی باپ شمار نہیں ہوگا، اور اسی طرح اگر اس پالنے والے کی کوئی وراثت ہے یا اس کی کوئی جائیداد ہے تو اس کے حقیقی اولاد کے ساتھ اس بچے کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ وراثت کے حق میں وہ بچہ اس کا حقیقی بیٹا شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اس کا لے پالک اور منہ بولا بیٹا ہی شمار کیا جائے گا۔ اور تیسرے، اس بات کو بھی ذہن نشین کیجئے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نامحرم کا بچہ لیا ہے گود میں، یعنی کسی نامحرم سے بچہ لے کر گود میں لیا ہے اور اسے پالا جا رہا ہے، تو یہ بڑے ہونے کے بعد اس بچے سے اس عورت کا پردہ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ ہاں، اگر رضاعت کی مدت میں، دودھ پلانے کی مدت میں اس عورت نے اگر اس بچے کو دودھ پلا دیا تو پھر وہ اس بچے کی رضاعی ماں بن جائے گی، پھر پردہ کرنا ضروری نہیں ہوگا، پھر پردے کا حکم لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر رضاعت کی دودھ پلانے کی مدت کے اندر اس نے دودھ نہیں پلایا اور وہ بچہ نامحرم ہے، کسی نامحرم سے لیا گیا تھا، تو اب بڑے ہونے کے بعد اس عورت کو اس بچے سے پردہ کرنا بھی ضروری ہوگا۔